آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بتائی گئی ہر ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے اور آخر میں ہم بتائیں گے نماز کی سب سے امپورٹنٹ چیز۔ سو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی سے ثابت ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں۔ اس مقالے میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ صحیح اور سنت طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب اور اپنے مسلم فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ ہر رکعت کا عمل، ہر لفظ اور ہر حرکت۔ نماز سے پہلے بہت ضروری ہے اس نیت کریں، دل سے ارادہ کریں کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر کہے تو اچھا ہے۔ اگزامپل کے طور پر فجر کے لیے لے لیجئے۔ اس کی نیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، میں نیت کرتا ہوں فجر کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کی، اللہ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے، منہ مطلب صرف آپ کا منہ کعبے کی طرف ہے۔ اگر آپ رخ کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، مطلب کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ وضو فرض ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کپڑے، جسم اور جگہ پاک ہونی چاہیے۔ عورہ چھپانا لازمی ہے، مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کے لیے پورا جسم سوائے منہ، ہاتھ اور پاؤں کے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا، نماز کا رخ ہمیشہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں۔ مرد کاندھوں تک یا کانوں کے پاس ہاتھ اٹھائیں اور عورت سینہ تک ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھ لیں۔ مرد ناف سے نیچے اور عورت سینے پر۔ سب سے پہلے پڑھیں ثنا۔ ثنا اس طرح سے ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ سے پھر سے شروع کریں۔ یاد رکھیں اعوذ باللہ سے ہی شروع کریں ہر رکعت، ہر سورہ میں، اس سے اور زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور زیادہ عبادت بہترین ہوتی ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کسی بھی سورت کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ ناس یا کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو۔ پھر رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، ہاتھ گھٹنوں پر، پیٹھ سیدھی، سر اور پیٹھ برابر۔ مرد ہاتھ کھلے ہوئے، پیٹھ جھکائی ہوئی، عورت تھوڑا سا جھکنا، ہاتھ اندر رکھنا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار کہیں، پھر رکوع کے بعد کھڑا ہوئیں، سمیع اللہ لمن الحمیدہ کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں، پھر ربنا لک الحمد کہیں۔ اب سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ 7 اعضاء زمین پر ہونا چاہیے، جیسے کہ ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ اور 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 3 بھی کہہ سکتے ہیں، 5 بھی اور 7 بھی۔ سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ دوسرا سجدہ، واپس سجدے میں جائیں، پھر وہی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوسری رکعت میں پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھ جائیں۔ دوسرا سجدہ ہونے کے بعد بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے، مرد دائیں پاؤں کھڑا، بایاں پاؤں نیچے بٹھا کر بیٹھنا اور عورت دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا۔ پھر اتحیات پڑھیں، اتحیاتو پورا پڑھیں۔ اس کے بعد شہادت کے لفظ پر انگلی اٹھائیں، مطلب جب اتحیات میں اشہد ان لا الہ آئے تو اس وقت اپنی انگلی اٹھائیں۔ یہ تھی 2 رکعت والی نماز۔ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی، 2 رکعت کے بعد اٹھنا، تو 2 رکعت سیم پڑھیں، اس کے بعد اٹھیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہر رکعت کے لیے اٹھ جائیں۔ اب صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری سورہ نہیں پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں جیسے پہلے کیا۔ اتحیات کے بعد سورہ ابراہیم پڑھیں، پھر دعائے معشورہ پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیریں اور پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی نماز
पूरी हो। दिल से अल्लाह का डर और मोहब्बत हो, फिक्र और गम से पाक होकर नमाज में खड़े हों। जमात में नमाज का फ़र्ज़। मर्दों के लिए जमात फ़र्ज़ किफ़ाया है। इमामत के सही उसूल मालूम होनी चाहिए। नमाज में कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सूरह फातिहा को भूल जाना। सूरह फातिहा फ़र्ज़ है, हर रिकात में पढ़नी है। रुकू सजदे में कम वक्त लगाना। कुछ लोग बहुत जल्दी इस रुकू में जाते हैं और सजदे में जाते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। आराम से तहम्मुल से पढ़ें। सूरह में गलती करना, तेज़ तेज़ पढ़ना बिना समझ के। पीठ सीधी ना करना रुकू और कौमे में। सजदे में 7 अज़ा ज़मीन पर ना होना। नमाज सिर्फ हरकत या लफ्ज़ों का नाम नहीं, ये रूह का सुकून है। हर नमाज में बंदा अपने रब से बात करता है। जिस तरह से हम किसी अफसर के सामने तामीज़ और तरतीब से खड़े होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उससे ज़्यादा अदाब चाहिए। नमाज की अहमियत इतनी है कि हदीस से नमाज की अहमियत जानते हैं। नमाज दीन का सुकून है। जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन गिरा दिया। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। मोमिन औरत हो या मर्द, अगर सही तरीके से खुशी और खुशू के साथ नमाज अदा करे तो उसका दिल साफ होता है और ज़िंदगी में बरकत आती है।